میں ہوں نوید ستی اور بات کریں گے جناب کہ بہت سی اہم آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ نمبر ون کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا رابطہ ہوا ہے، اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر پریشر تھا اور کہیں سے پیغام بھی تھا کہ آصف علی زرداری کو انگیج کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کے کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اگر آپ پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ نے پیپلز پارٹی کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ لوپ میں ضرور رکھیں۔ تو اب اس دعوے پہ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ عملی طور پہ کام ہو رہا ہے، اور واقعی میاں نواز شریف نے زرداری سے ملاقات کے لیے ایک تو کال بھی کی اور پھر زرداری کی، اور ملاقات نواز شریف کی ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے، اور دونوں مل کے جو ہے نا وہ معاشی پلان بھی دیں گے، اور ملک کو معاشی جو مشکلات ہے اس سے نکالیں گے، اس پہ اتفاق ہوا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اداروں سے اس نے کہا جی کہ ہمیں جو سرکاری اداروں کی جو ابھی تک نقصان ہوا ہے اس کا میں لسٹ دی جائے، اور 10 تقریباً ماہ کا جو ٹیکس پلان ہے وہ دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یعنی نگران حکومت جو ہے وہ ٹیکس پلان وہ دے گا اور آنے والی حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی، یا پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ وہی یہ پلان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے عوام کو بعد میں بیوقوف ضرور بنائیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نگران حکومت نے کیا۔ اب پی اے کو نجکاری دینی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اسٹیل مل کی نہیں دینی، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو مینیج کروں گا، میں بعد میں کہوں گا دیکھیں جی اسٹیل مل کو جو نا ہم نے وہ کیا۔ یعنی وہ ادارے جو کچھ قریب ہیں ان کو شو کیا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو ہاتھ سے نکل رہے ہیں ان کو جناب وہ نجکاری ہوگی۔ یعنی ایک اور خوفناک چیز سامنے آئی ہے کہ میاں والی میں جو ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے اس میں امریکی اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا پوری ڈیٹیل جو ہے نا وہ بھی شیئر کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ساری جگہوں پہ امریکہ ہی ہے، سائفر کے معاملات بھی امریکہ سے ہیں، اسلحہ بھی امریکہ ہے، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور افغانستان اور باقی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی امریکہ کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، یا اور کون کر رہا ہے، کس کو اشارہ مل رہا ہے۔ یعنی ڈالر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گیا، 287 پہ آج پہنچ گیا۔ بڑی خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ 280 ہو گئے، اس سے کم آئے گا، لیکن یہ مزید بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو توہین عدالت مل گیا ہے، لیکن ذرا اس کو جہاں سے آرڈر تھے کہ آپ نے عمران خان کے بچوں سے بات نہیں کروانی، وہ اس نے آرڈر ماننا تھا، یا توہین عدالت تو معمولی سی چیز ہے، یہ توہین عدالت لگتی رہتی ہیں۔ تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا، کہ اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، یا تو عدالتوں کا غلط فیصلہ تو بتائیے جناب، اوپر کورٹ میں جائیے، سرکار کو جانے میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر فیصلہ کیا ہے کہ جناب آپ فیملی کے ساتھ بات کروائیں، تو عمران خان کے بیٹوں سے بات کا کہنا، سپرینٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ میں نہیں کرواؤں گا، اس پر توہین عدالت لگی، لیکن توہین عدالت یہاں پر آئین جب ٹوٹ گیا تو توہین عدالت کی کیا پرواہ ہے۔ یعنی اب چیف جسٹس یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے الیکشن پہ بات ہی نہیں کرنی۔ پنجاب اور کے پی میں 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، پھر فیڈرل میں بھی 90 دن میں اندر الیکشن نہیں ہوا، یعنی آئین تو ٹوٹ گیا، اس پہ بات نہیں کرنی، اور یہ بھی نہیں بات کرنی کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ سوال ہی نہیں کرنا۔ 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے، لیکن جو ڈیلے ٹیکٹکس ہیں یا باقی چیزیں اس پہ سوال بھی نہیں کرنے۔ یہ اوورال ون سائیڈڈ، اور جس طریقے سے اب اینکرز کو بھی نکالا جا رہا ہے، بالکل جو ہے وہ خاموشی، کہ آپ ہر چیز کو بس یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، اس پہ بات ہی نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے ہر آواز کو بند تو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ سوالوں کا جواب عوام کو تو دینا پڑے گا نا۔ اس وقت 25 کروڑ عوام ہے، آپ کم از کم ان کا تو دیکھیے کہ ان کے جو سوال ہیں ان کا تو جواب کون دے گا۔ تو یہ دور نہیں، نزدیک ہی، جلد ہی شاید جو ہے وہ ان سارے سوالوں کے جواب عوام کو دینے پڑیں گے۔ فی الحال جو مرضی کر لے، پریشر میں آ کر جس طریقے سے ادارے ہمارے چل رہے ہیں، انتہائی افسوس